مسیح یسوع میں خواتین بائبل کو دیکھنے والے سارے ناظرین کو میرا سلام۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کے خاندان خیریت سے ہوں گے۔ میرے لیے بے حد خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے کردار کے ساتھ آج آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ویلکم لیڈیز، کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں آپ کے لیے اور آپ کی زندگیوں کے لیے، اور خاص طور سے آپ کی اویلیبلٹی کے لیے کہ آپ اپنا وقت نکالتی ہیں تاکہ ہم مل کر خداوند کے کلام میں سے سیکھ سکیں اور بہتوں کے لیے برکت کا وسیلہ بن سکیں۔ آج کا کردار ہے حنا کا کردار، اور ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ آج کی ڈسکشن میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کلام مقدس موجود ہے تو اس میں سے پرانے عہد نامے میں سموئیل کی پہلی کتاب اور اس کا پہلا ہی باب حنا اور اس کے خاندان کی کہانی سے شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے، ہم جس کردار پر گفتگو کرتے ہیں اس کے بارے میں کلپس کو دیکھتے ہیں، اور یہ 3 کلپس پر مبنی جو ہے ایک پورا سیٹ ہوتا ہے، اور پھر ہم اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے آئیے چلتے ہیں آج کے اپنے پہلے کلپ کی طرف۔ میں نے تمہارے لیے یہ جبہ تیار کر لیا ہے اور یہ تم پر بہت خوبصورت لگے گا۔ میں حیران ہوں گی کہ تم ابھی بھی پہلے جیسے لگتے ہوگے۔ ادھر آؤ مریم۔ آپ کیسی ہیں؟ کتنا خوبصورت قمیض ہے، صحیح کہا نا؟ مریم، کیا تمہیں لگتا ہے یہ کپڑے نئے بچے کے لیے ہوں گے؟ ویورز، آپ نے بھی اس کلپ کو دیکھا ہے اور میری پیاری دوستوں نے بھی دیکھا ہے۔ اب حنا جس مقام پر ہے وہاں پر سموئیل آلریڈی دنیا میں آ چکا ہے، اور وہ عبادت خانے میں ایلی کاہن کے ساتھ خدمت کو سیکھ رہا ہے۔ مگر یہ تو تب کی بات ہے، اس سے پہلے حنا نے بہت برداشت کی ہے، ایک لمبا عرصہ بے اولادی میں اور ایک سوت کے ساتھ گزارا ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں، اور آج کل تو ہمارے ارد گرد ایک بڑا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی جوڑا بے اولاد ہے یا ابھی خداوند نے ان کو اولاد نہیں بخشی تو لوگوں کے رویے عورتوں کی طرف انتہائی کڑوے اور دردناک ہو جاتے ہیں۔ اور میں محسوس کرتی ہوں کہ حنا کی زندگی میں بھی یہ تجربہ تھا، جب کہ اس کی سوت کے پاس بچے تھے، اور یقیناً اس کو بھی یہی کڑواہٹ اور اس طرح کی تلخ لہجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ ہم پرانے اور نئے عہد نامے میں بہت ساری خواتین دیکھتے ہیں جو بے اولاد تھیں یا بانجھ تھیں، اور خاص کر ہم حنا کے بارے میں ہی کیوں زیادہ تر چرچز میں سنتے ہیں، کیونکہ یہ ایک یونیک کیریکٹر ہے جس میں ہم بہت ساری خواتین، جہاں پہ ہم سارہ سے لے کے نئے عہد نامے میں الیشبا تک دیکھتے ہیں، ان کا صبر بھی دیکھ رہے ہیں، اور کئی بار ان کی جو امید جاتی رہی ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، کئی بار جب وہ جھنجھلائی ہے راخل کی صورت میں تو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن حنا اس لیے بڑا ایک یونیک کیریکٹر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے ان تلخ رویوں کا جو ہے وہ برداشت کے ساتھ سامنا کیا۔ وہ کہیں پہ بھی ہمیں جواب دیتی نہیں نظر آئی، بلکہ اس نے اپنا رابطہ خدا کے ساتھ بحال رکھا، اور جب اس نے عبادت خانے میں وہ بیٹھی خدا کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، التجا کر رہی تھی اولاد کے لیے، تو ایلی کاہن جس نے کئی لوگوں کو خدا کے حضور میں اس طرح سے گڑ گڑاتے دیکھا، اس نے بھی یہ ایزیوم کیا کہ شاید یہ نشے میں ہے۔ بالکل، اور حنا کے کردار میں سٹیپ بائی سٹیپ مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا پرانے عہد نامے سے نئے عہد نامے تک بہت سی بے اولاد خواتین ہیں، مگر سوت کا تجربہ حنا کو اسپیسیفکلی ہے۔ اور میرے خیال سے آج معاشرے میں ایک ناسور جو بہت زیادہ ہے، وہ لوگوں کا بے اولادی کے باعث اپنی بیویوں کے ساتھ یا بیویوں کا شوہر کے ساتھ بے وفائی کرنا ہے۔ کرسچن کمیونٹی میں بھی میں دیکھتی ہوں 2 شادیاں،
3 شادیاں بغیر اس سمجھ کے کہ خداوند کا کلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور روت آپ تو بہت زیادہ پریکٹیکل منسٹری میں انوالوڈ ہیں، وزٹس وغیرہ کرتی ہیں خواتین کو، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی، اس طرح کے بہت زیادہ کیسز ہیں ہماری کرسچن کمیونٹی میں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو وفاداری ہے نا وہ ازدواجی زندگی سے کافی دور ہوتی جا رہی ہے. اور اس کا ایک بے شک مین اور جو بیسک ریزن ہے نا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے بے اولادی. لیکن حنا کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو جو صبر اس نے برداشت کر رہی ہے اور جو برداشت اس کی زندگی میں ہے وہ اس کو اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس میں اور زیادہ اس کو مضبوطی بخش رہا ہے کہ اپنی سوت کے ساتھ رہ رہی ہے. اس کے پاس ہر طرح کی اولاد سے بڑھ کر اور کوئی بلیسنگ نہیں میری نظر میں. تو اس کے پاس یہ والی بلیسنگ ہے، لیکن ابھی کیونکہ خدا اس کو ویٹ کروا رہا تھا تو اس کی زندگی میں جب اولاد نہیں تھی تب تک اس کو خدا نے مضبوط بنایا ہے اور بس صبر کرنے والی جو عورت ہے اس کو وہ بنایا ہے. تو اس کا رزلٹ بعد میں بھی ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کتنے صبر کے ساتھ وہ اپنے بچے کو جس کو کہ اگر فرض کریں کہ چھوٹے بچے جن کے گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک علیحدہ سے رونق ہوتی ہے، اس نے اس کو جس کا اس نے اتنے سالوں سے انتظار کیا ہے، اس اپنے وعدے کے مطابق اس نے کہا کہ میں اس کو خدا کو دے دوں گی، تو وہ اس کو لے جاتی ہے. حالانکہ اتنے چھوٹے بچے کو پیدا ہوتے جس کے لیے آپ انتظار کرتے رہے ہیں کسی اور کے ہینڈ اوور کر دینا بہت ایک ماں کے لیے بڑے دل جگرے والی بات ہے. لیکن یہاں پر اس کے صبر کو اور اس کے برداشت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی مضبوط ہو چکی ہے اور وہ یہ سٹیپ لی ہے اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا خدا کے بالکل، ساتھ. ہم اس بات کی طرف تھوڑی سی ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے، مگر جو فوکس ہم ڈیفینیٹلی کرنا چاہتے ہیں، اور میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی کہنا چاہوں گی، ہمیں اس وقت کی ثقافتی اور تاریخی پس منظر کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. کوئی یہ نہ کہ جی الکانا نے جو حنا کا شوہر تھا اس نے بھی تو دوسری شادی کی تو آج کیوں نہیں کر سکتے. تب کے معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں فرق ہے. اس وقت ثقافتی طور پر یہ چیزیں ان کی اجازت تھی کیونکہ ابھی بنی اسرائیل جو ہے اور ان کا سارا سسٹم شیپ پا رہا تھا، جبکہ یسوع مسیح کے آنے پر یہ چیزیں واضح ہو گئیں کہ خدا نے آدم کے لیے ایک ہی ہوا کو بنایا ہے. یہ نہیں کہا کہ شادی ہو اور اگر اولاد نہ ہو تو بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو چھوڑ دے. میرے خیال سے سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ انسان کو ایک وفادار اور خدا سے ڈرنے والا ہم سفر زندگی میں ملے. کیا خیال ہے رومانہ؟ ہم حنا کے بارے میں بات کریں، لیکن اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا اور وہ اس سے اسی طرح محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی کمی کو ہائی لائٹ نہیں کرتا تھا. گو کہ وہ خود کرتی تھی کہ مجھ میں یہ کمی ہے، لیکن وہ اسی طرح اس کو محبت کرتا تھا کہ میں تجھ سے ویسے ہی پیار کرتا ہوں. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں اس کی تو اولاد نہیں تھی تو اس نے شادی کی یا اس میں سے بچے ہوئے اور اس کے لیے تکلیف دہ عمل تھا. لیکن آج کے دور میں آپ کے بچے بھی ہوں، آپ کی بیوی بھی ہو، لیکن آپ کے اندر ایک لسٹ ہوتی ہے بالکل کہ آپ دوسری شادی کرتے ہیں اور آپ کے اندر مطلب عجیب سی ایک روش لوگوں نے اپنا لی ہے. اور یہ بیویوں کے لیے بھی ہے، شوہروں کے لیے بھی ہے کہ خدارا ایسا نہ کریں. مسیحیت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنا بہت ضروری ہے. اور آپ بالکل ایگری کریں گے میرے ساتھ کہ اگر شوہر جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہ رہا ہے یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہ رہی ہے، یہ جو ارد گرد والے ہیں وہی کہتے رہیں گے کوئی گل نہیں پھر دوسری لے آ، اس طرح کی بات. اور میں نے موسٹلی دیکھا ہے کہ خواتین ہی دوسری خواتین کا گھر خراب کر رہی ہوتی ہیں اور اس طرح کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. یہ مشورے جو ہیں ہرگز کلام مقدس کی روشنی میں درست نہیں ہے. ایک شوہر ایک بیوی، خواہ اولاد ہو خواہ نہ ہو. اور آپ نے اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ کبھی کبھار اولاد ہوتی ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں اور تب پتہ چلتا ہے جی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا تو باہر ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے یا یہ تو کسی اور کے ساتھ انوالو ہے اور شادی کر لی. اور کبھی کبھار تو اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگ مذہب کی تبدیلی سے بھی باز نہیں آتے، اس انتہا تک چلے جاتے ہیں اور گھرانے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں.
یہ آپ درست فرما رہی ہیں. صرف بات اولاد کی نہیں ہے، یہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں. 100 چیزیں ہیں، 100 بہانے ہیں آپ کے پاس جب آپ نے کوئی جو قدم ہے اٹھانا قدم ہو. اٹھانا ہے. لیکن اگر ہم خاص کر بات آج حنا کے تعلق سے کر رہے ہیں، تو میرے نزدیک ایک اور چیز جو میں اس کی زندگی میں فیل کرتی ہوں، بہت زیادہ انکریجنگ ہے ان خواتین کے لیے جنہوں نے آج اس چیز کا بھی تجربہ کیا ہے کہ ان کو رد کیا گیا ہے اس لیے کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے. اور حنا کی تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو نہیں چھوڑا، یا اس کے شوہر نے اس کو پھر بھی اسی طرح سے محبت کی. لیکن آج کل کچھ ایسی بھی گھرانے یا ایسی سٹوریز ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ شوہر جو ہیں وہ چھوڑتے تو نہیں ہیں، لیکن وہ اس طرح سے قدر بھی نہیں کرتے ہیں، یا یہ وہ محبت بھی ان کو نہیں ملتی. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ شادی کے رشتے میں بندھے ہیں لیکن بس یہی کافی ہے. اس کے جو رولز ہیں، اس کے جو لا خداوند نے، محبت کرنا، عزت کرنا، دکھ میں ساتھ دینا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرے خیال سے لوگوں کو نا وہ جو شادی کے وعدے ہیں وہ فریم کر کے گھروں میں لگانے چاہیے، کیونکہ جب ہنی مون ٹائم گزر جاتا ہے، زندگی کے تھپیڑے جو ہیں وہ پڑتے ہیں، طوفانوں میں سے انسان گزرتا ہے، تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. تو اگر یادداشت کمزور ہے تو بالکل فریم کرا کے لگانے میں بھی کوئی پرابلم نہیں. کلام مقدس جن ناظرین نے کھولا ہوا ہے وہ اس میں پڑھ سکتے ہیں. لکھا ہے الکانا اس کو زیادہ حصہ دیتا تھا تاکہ اس کو محسوس نہ ہو، کوئی کمی محسوس نہ ہو. اور وہ اسے کہا کرتا تھا کیا میری محبت تیرے لیے کافی نہیں ہے، تو مت فکر کیا کر. مگر حنا عورت تھی، خواہش تھی، اور خداوند کے پاس گئی. چاہے اس کو اس وقت کے پاسٹر صاحب نے جو کاہن ہے اس نے بھی جج کیا کہ یہ تو شاید اسی طرح. اور اکثر ہم بھی چرچز میں بھی جج کرتے ہیں، کوئی شخص بہت رو رہا ہے تو لوگ دیکھنے لگ جاتے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یا آپ نے ایسا کچھ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے ہم نے بھی، کیونکہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور لوگ ہیں خواہ ہم عبادت میں رو بھی رہے ہوں کیونکہ آپ کی شکر گزاری کے بھی آنسو ہوتے ہیں، تو آپ شفایت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ رو کے کر رہے ہوتے ہیں. تو کئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے ان کو تو بہت دکھ ہے، ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اپنے یہ گھر رو میں رہے ہیں. شاید خوش نہیں ہے. یہ بھی بڑے مسائل ہیں. کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہم دوسروں کے گھروں میں زیادہ انٹرسٹ لینا پسند کرتے ہیں، اور اپنے گھر کے حالات سے ہم واقف نہیں ہوتے کہ ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے. تو ہم اپنے گھر کو نہیں دیکھتے بلکہ دوسروں کے مسئلوں میں زیادہ ٹانگ اڑانا پسند کرتے ہیں. تو اگر آپ کسی کو گرجا گھر میں عبادت کے دوران آنسو بہاتا ہوا دیکھیں تو آپ لوگوں کی پرائیویسی کی رسپیکٹ کریں. یہ ان کا خداوند کے ساتھ وقت ہے، اور قیاس آرائی سے باز رہیں، اور آپ بھی دھیان سے ورشپ کریں، دوسرے کو بھی آزادی سے اپنا دل خداوند کے ساتھ بانٹنے دیں. اور میرے خیال سے روت کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. ہاں جی، میں جب ایک میاں اور بیوی کی آپس میں رشتے کی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کی بات ہے، تو یہاں پر میں ایک مثال نہیں ہے، ایکسپیرینس ہے جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. میرے ہسبینڈ ہیں تو ان کے پیرنٹس کو خدا نے کافی دیر بعد بلیس کیا نا، 9 ایئرس کے بعد. تو میری مدر ان لوگ بتاتی ہیں کہ ان کے مطلب ہسبینڈ کے لیے کافی لوگ فیملی میں سے ہی پریشان تھے کہ اگر آپ کو خدا بلیس نہیں کر رہا ہے تو آپ کوئی دوسری شادی کر لیں، یا کسی اور طرف ان کا دھیان لگانے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن میری مدر ان لاء کی بات مجھے بڑی پسند آتی ہے کہ ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ اگر خدا نے بلیس کرنا ہے تو انہی میں سے کرے گا، اگر نہیں تو جیسے اس کی مرضی. تو میں کہتی ہوں کہ ہمیں اپنے ازدواجی رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ وفادار رہنے کی ضرورت ہے. اور خداوند نے ان کو پھر 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی 9 ایئرس کے بعد بلیس کیا، تو ہمیں خداوند کے وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. اور عجیب و غریب مشورے آنے لگ جاتے ہیں، ٹوٹکے آنے لگ جاتے ہیں، اور لوگ ایسی راہیں سجیسٹ کرتے ہیں جو کہ بالکل کلام کے متضاد ہیں. فلاں پیر کے پاس، فقیر کے پاس یہ کروا لیں، یہ کوئی پھونک مروا لیں، اس طرح کی باتیں اور کرسچن کمیونٹی میں ہوتی ہیں جو کہ زیادہ جو ہے وہ دکھ بھری بات ہے. خداوند کے وقت کا انتظار کیجئے، وہ وفادار ہے، اور اولاد، زندگی، برکات یہ وہ دے سکتا ہے. کوئی انسان کسی دوسرے کو یہ برکت نہیں دے سکتا. خداوند آپ کی دعا بھی اتنی ہی سن سکتا ہے، آپ کو کسی اور کو وسیلہ بنانے کی یا یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور
کیا ہی خوبصورت وقت پر خداوند نے حنا کے صبر کا جواب دیا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی مدر ان لا کو 9 سال کے بعد، ایک اور ہم فیملی کی بات کر رہے تھے 14، کئی ایسے کیسز ہیں کئی سالوں کے بعد خداوند جو ہے وہ بلیس کرتا ہے. اور حنا اپنی کمٹمنٹ پر قائم رہی ہے. اس نے کہا تھا کہ خداوند اگر تم مجھے فرزند نرینہ بخشے تو میں ساری زندگی کے لیے اسے تجھے ہی دے دوں گی. کتنا مشکل ہے، اور کہ آپ یہ جس چیز کا اتنا انتظار کیا ہو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنا بچہ ہیکل میں یا عبادت گاہ میں دے دیں. اس سے مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کئی لوگوں کو بہت بہت سال کے بعد خداوند نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا اولاد کی صورت میں. تو ہمارے ہاں بھی ایک ایسی ہی فیملی تھی جن کو 14 سال کے بعد خداوند نے بیٹی کی صورت میں اولاد کا تحفہ بخشا. سو ان کو بھی اسی طرح کے مشورے تھے لیکن وہ وفادار رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، حنا نے اس برکت کو ریسیو کیا اور جس سے ریسیو کیا اسی کو واپس لوٹا دی. یہ اس کی قربانی بھی تھی، یہ اس کی شکر گزاری بھی تھی. بالکل. اور آج کے دور میں جب میں ایسی ماؤں کو، ایسی خواتین کو دیکھتی ہوں جو خداوند کے حضور میں التجا کرتی ہیں کہ ان کو اولاد ملے، ایسے خاندان ہیں، ایسے میاں بیوی جو کہ خداوند سے التجا کرتے ہیں اور کئی وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ وعدے صرف دیگوں کی صورت میں وہ ختم کر دیتے ہیں پوری کر کے. حالانکہ جب آپ خداوند سے یہ گفٹ لے رہے ہیں تو اس کو پراپرلی خداوند کی مرضی کے مطابق اس کی کانٹ چھانٹ کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی تربیت خداوند کی روح سے کرنا، یہ نہایت اہم ہے. آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک مختصر بریک. ویلکم بیک ویورز، اور بنا کسی تاخیر کے آئیے بڑھتے ہیں آج کے دوسرے کلپ کی طرف. یہ نئے بچے کے لیے نہیں ہے، یہ میرے سیموئل کے لیے ہیں. سیموئل؟ سیموئل آ رہا ہے کیا؟ سیموئل میرا بیٹا ہے، اور جب سے ہم نے اس کو خدا کے حضور دیا ہے وہ تب سے صلہ میں ہی خدمت کرتا ہے. اور اسے لینے کون جا رہا ہے؟ وہ یہاں نہیں آئے گا، ہم اسے ملنے جائیں گے. تم سمجھ رہی ہو؟ خالہ کیا آپ اسے ملنے کے لیے سفر کریں گی؟ جلدی ہی ضیافت کے دوران. آپ کو اس کا نام کیسے معلوم ہے؟ ہر سال میں اسی طرح کا جبہ اس کے لیے تیار کرتی ہوں. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. آپ نے اپنے پہلوٹے بیٹے کو اتنی دور کیوں کر دیا؟ یہ سچ ہے کہ سیموئل میرا پہلوٹا بیٹا ہے اور میں نے اس کا بہت سالوں سے انتظار کیا ہے. میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو تیرے حضور میں دے دوں گی. ویئرز باقی باتیں تو ہم بعد میں کریں گے. لیڈیز آپ متفق ہوں گی اس قدر پیاری جو ہے وہ خاتون ہے جس نے حنا کا کردار اس کلپ میں کیا ہے، اور کیا ہی اچھی باتیں وہ اس بچی کے ساتھ کر رہی ہے کہ اس محبت سے وہ بیٹا جو اس سے دور رہتا ہے مگر خداوند کی حضوری میں رہتا ہے، اس کے لیے وہ جبہ جو ہے وہ تیار کر رہی ہے. یہ اس کی ایکسائٹمنٹ بھی جو ہے اس کی عکاسی کی گئی ہے کہ وہ 1 سال کے بعد اس کو دیکھنے والی ہے. اور ایک ماں جس نے اتنا لمبا انتظار کرنے کے بعد اپنا بیٹا جو ہے وہ خداوند کی حضور نذرانے کے طور پہ پیش کر دیا ہے، اپنی محبت، اپنی مامتا کو وہ نہیں چھپا سکتی ہے. یہ اس لیے وہ خوبصورت لگ رہی ہے اس کلپ میں بھی کیونکہ ساری مائیں جب اپنے بچوں کے لیے اس طرح سے خوش ہوتی تو وہ پیاری لگنے لگ جاتی ہیں، رائٹ. سو وہ ایک ایسی شادمانی میں ہے کہ میں بہت جلد اس کو دیکھنے والی ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرنے جاؤں، میرے ساتھ نہ بھی ہوں تو میں نے اندازے ہی لگائے ہوتے ہیں ان کے شوز کا، یہ ہے وہ، کیونکہ وہ ہر ٹائم میری نظر کے سامنے ہوتے ہیں اور میں ان کے لیے چیزیں آسانی سے خرید لیتی ہوں. لیکن یہ بھی ایک ماں کا خاصہ ہے کہ وہ 1 سال کے بعد بھی دیکھ رہی ہے تو بھی اس کو پتہ ہے کہ میرے بچے کا یہ اور سائز وہ ہے. بچی اس سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ سموئل کو پورا آ جائے گا. تو جیسے نوشین نے بھی کہا ماؤں کو اندازہ ہوتا ہے، اور جو محبت وہ اس جبے کو بنانے میں ڈال رہی ہے میرے خیال سے سموئل جب پہنتا ہوگا تو محسوس کرتا ہوگا، اور بڑا وہ پرائڈ فیل کرتا ہے گا کہ یہ میری ماما میرے لیے لے کے آئی ہیں. بالکل. لیکن وہ جو ساتھ بچی ہے نا اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی بھی ایکسائٹمنٹ اتنی ہی ہے. اکثر کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا کزنز آپس میں، یا کوئی کزن کسی دوسرے سٹی میں چلا جائے یا کافی دن ہو گئے ہو نا، تو پھر پیرنٹس سے پوچھنے لگ جاتے ہیں
کہ اس نے کب آنا ہے یا وہ کیسا ہے. تو یہاں پر بھی کچھ ایسی ہی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کی ایکسائٹمنٹ ہے ملنے کے بالکل لیے. اور ماں تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب اس نے 1 سال کے بعد اپنے بچے کو دیکھنا ہے تو وہ تو دن گن گن کے گزار رہی ہوگی نا کہ کب میں نے جانا ہے. اور اپنے بچے کے لیے پھر کئی دفعہ اکثر اس طرح ہوتا ہے. میں اپنے ایک مثال دینا چاہتی ہوں کہ میں جانتی ہوں ایک شخص کو کہ وہ نا دوسری سٹی میں رہتے ہیں, پیرنٹس لاہور میں ہیں. تو وہ جب بھی آتے ہیں نا ملنے کے لیے اپنے پیرنٹس کو, تو ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ میں سارا کچھ اس کے ساتھ نا واپس بھیجوں کھانے کے لیے اور یہ وہ چیزیں, ہر چیز. تو ماؤں کی میرا خیال ہے کہ گھر میں جب آپ بچہ کافی دنوں کے بعد آئے تو ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز اس کے لیے پرووائڈ کی جائے, بہتر ماحول پرووائڈ کیا جائے. میرے خیال سے وہ سمویل کی پسند کا کھانا بھی بنا کر لے کر جاتی ہوگی. Yes, for sure. ابھی کے میرے والدین اسی سٹی میں ہیں. میں نے کچھ کافی دنوں کے بعد اگر جانا ہو تو میری امی کا یہی سوال ہوتا ہے میں کیا بنواؤں, میں کیا پکاؤں. تو یہ تو پھر 1 سال کے بعد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے, اور میرے خیال سے اس کے اندر یہ شادمانی بھی رہتی ہوگی کہ میرا بیٹا خداوند کی حضوری میں ہے اور پروان چڑھا ہے. اور اس کے لیے وہ صرف بیٹا ہے, مگر خداوند جانتا تھا. اور ابھی بریک کے دوران رومانہ بھی بات کر رہی تھیں کہ خداوند بنی اسرائیل کے لیے نبی جو ہے اس کو برپا کر رہا تھا, لیکن حنا تو اس بات سے نا واقف تھی. کیا خیال ہے رومانہ؟ میں آپ کو یہی بات کہہ رہی تھی بریک سے پہلے کہ حنا کو تو گو ایک بیٹا چاہیے تھا, لیکن خدا کو نبی کی ضرورت تھی. اور یہ بڑا پریولیج تھا ایک ماں کے لیے کہ اس کا بیٹا آگے چل کے ایک نبی بنے. اور اس کو تو نہیں یہ پتا تھا. اور جس طور سے وہ اس کی تیاری کر رہی ہے, اس کے کپڑے بنا رہی ہے, وہ پیار نظر آ رہا ہے. تو میں یہ فیل کر رہی تھی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ میں جاتی ہوں اور میری امی ایسے کرتی ہے. تو میں اور میری بہن بھی جب جاتے ہیں گھر تو میری مما بھی بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی کیونکہ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. تو اس لیے بہنوں کی ہماری شادی ہو گئی ہے تو مما اب اکیلے ہوتے ہیں, تو اس لیے مما زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں. اور پھر مما کی یہی کوشش ہوتی ہے یہ بھی لے جاؤ, یہ بھی لے جاؤ, جیسے روت نے بات کی ہے کہ مطلب کوئی بھی ہو اپنے بچوں کے لیے یہ بھی بھیج دیتا ہے. تو ایک ماں کا خدا نے دل ایسے ہی بنایا, وہ چیزیں دے دیتی ہے, قربانی دینے والی ہوتی ہے, اس کی پسند کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ دے دیتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی ہے کہ یہ میری پسند کی ہے میرے پاس ہی رہے. وہ اپنے بچوں کو دینے سے دریغ نہیں کرتی, وہ کہتی ہے نہیں یہ میرے بچے ہیں. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ایک ماں کی یا باپ کی کمزوری اس کی اولاد ہی ہوتی ہے. اور حنا کی جو قربانی ہے وہ صرف میرے خیال سے اس کو پہلی دفعہ عبادت خانے میں ایلی کاہن کے پاس چھوڑ کے آ جانا نہیں ہے. ہر روز شاید بیچ میں کبھی خیال بھی آتا ہو, مگر جب وہ اس وعدے کو یاد کرتی ہوگی, اس وقت کو یاد کرتی ہوگی جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اب اولاد چاہے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے مگر دنیا میں موجود ہے, اور اس کے بعد بھی خداوند نے اس کو جو ہے وہ کئی بار بلیس کیا. اور سموئیل کے کئی بہن بھائی تھے, مگر اپنے بچے کے فیوچر کے لیے جو خداوند کے ہاتھ میں محفوظ ہے, جو سٹیپس جو سیکریفائسز حنا کو کرنے تھے وہ اس نے کیے. اور میں یہاں پر ہمارے ناظرین بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر خداوند نے آپ کے بچوں کے لیے کوئی خاص کالنگ رکھی ہے تو اس میں ان کو سپورٹ کیجئے اور سیکریفائس کیجئے. جہاں پر امیاں جو ہیں وہ یہ سارے لاڈ پیار کرتی ہیں, وہیں پر ان کا لاڈ پیار میں نے دیکھا ہے معاشرے میں کمزوری کا سبب بھی بنتا ہے. بچے کے لیے اگر کوئی اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے تو امیاں رو رو کے طبیعت خراب کر لیتی ہیں اور بچے کئی دفعہ گیو اپ کر دیتے ہیں. میرے پاس سیمنری میں ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں تو کئی اسٹوڈنٹس اس لیے بھی شاید ان کو کبھی کبھار واپس جانا پڑتا ہے یا بیچ میں چھٹی لے کے جانا پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ امی بڑا یاد کر رہی ہیں, امی کا رو رو کے بی پی ہائی ہو گیا ہے, شوگر ہائی ہو گئی ہے. تو مجھے بھی حنا کا خیال آ رہا ہے کہ اس کا حوصلہ کتنا بڑا ہے. اس کے بچے کو تو بیچ میں کوئی چھٹی نہیں اور وہ سلا میں ہی رہتا تھا اور گھر نہیں آتا تھا. تو ہمیں میرے خیال سے یہ بھی عورتوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, انکریجمنٹ ضرور کرنی چاہیے. اور آپ کی بات سے میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ جب ہم کیونکہ شروع سے جو ہے وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم بہت ساری قوموں سے واقف ہیں, ان کا جو طرز زندگی ہے اس سے واقف ہیں. تو جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ارلی مارننگ اٹھ کے عبادت گاہوں میں جاتے اور خداوند کے حضور میں وہ سیکھتے ہیں کلام مقدس کو. تو جب میں ایسی ماؤں کو جو ہماری کمیونٹی میں زیادہ تر ہیں, یہ لاڈ پیار والی بات کرنے والی ہوں,
لاڈ پیار ایک ماں کا خاصہ ہے، وہ تو اس کے اندر رہنا ہی ہے، لیکن جیسے ہم حنا کی زندگی سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اس کی محبت سیموئل کے لیے کم نہیں تھی. آپ کے چاہے 10 بچے ہیں یا 12 بچے ہیں، ہر بچہ اپنا مقام رکھتا ہے، ایک بالکل خاص مقام، اور ماں کی نظر سے کوئی ایک بھی بچہ اوجھل ہو جاتا ہے تو وہ ان باقی بچوں کو بھول کے اسی کی ہاں اس کی اس فکر میں رہتی ہے، فکر میں. تو بات یہ ہے کہ محبت اس کی بھی ویسے تھی، لاڈ پیار بھی تھا. ہم اس کلپ میں ابھی دیکھ بھی رہے تھے کہ وہ کتنی ایکسائٹیڈ ہے، یہ اس کی محبت ہے. لیکن جو اس کا وعدہ ہے خدا کے ساتھ، یا وہ جو سمجھتی ہے کہ خدا کے حضور میں بچوں کے تعلق سے، یا اس سیموئل کا اس کے حضور میں رہنا اور خدا جیسے بھی اسے استعمال کر رہا ہے اسے کرنا ہے، اس میں کوئی پیار محبت نہیں ہونا چاہیے. مجھے انفارچونیٹلی کہنا پڑے گا یہاں پہ کہ ہماری بہت ساری مائیں ہیں جو اس ڈر سے کہ سنڈے کے دن میرے بچوں کی نیند خراب نہ ہو جائے، آج ہی کا دن ہے چھٹی کا، ٹوٹلی. تو اس کو سونے دیں. تو یہاں پر وہ بہت حد تک ایک ایسا رول پلے کرتی ہیں جو کہ اپنے تو بہت نزدیک بچوں کو کر لیتے ہیں، لیکن وہ خدا سے کافی دوری کا سبب بنتی ہیں. نیند خراب نہ ہو جائے بچوں کی، اچھا ایک دن تو ملتا ہے، سو لینے دیں. کبھی کبھار اگر گرجا گھر دور ہے تو ماں باپ کاہلی کرتے ہیں Yes. کہ اچھا اب ایک دفعہ ان کو لے کے جانا پڑے گا. وہ ان کو کیا، وہ خود بھی نہیں جاتے. اور پھر ہم بعد میں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھار ایمان کو ریناؤنس کر دیتے ہیں، ایمان کو رد کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اس ایمان نے جڑ ہی نہیں پکڑی ہوتی. Right. اور چھوٹی عمر میں جو چیزیں انہیں سیکھنے چاہیے تھیں وہ ماں باپ کی کاہلی کے باعث جو ہے وہ رہ جاتی ہیں. اور یہاں پر میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی نوشین آپ کی بات سے، آج کل یہ بھی ٹرینڈ بڑا چل رہا ہے، ہم جی گھر میں ہی چرچ کر لیتے ہیں، ہم آن لائن ہی چرچ کر لیتے ہیں، ہم بچوں کو یوٹیوب پر ہی سٹوریز جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. تو میرے خیال سے پھر سارے گرجے تو بند کر دینے چاہیے، سب کے پاس ہی انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے. اور یہ فکر کی بھی بات ہے کہ ہم صرف ایک ٹی وی تک محدود رہ گئے یا سوشل میڈیا تک محدود رہ گئے، لیکن جو حضوری، جو برکت آپ کو کلیسیا میں ملتی ہے، لائف ملتی، وہ آپ کو اس طرح نہیں مل سکتی. وہ فیلوشپ نہیں ملتی بالکل. رومانہ. آئی مین چرچ میں جب آپ جاتے ہیں صرف مقصد عبادت ہی نہیں ہوتا، عبادت کے بعد مسیح کے اس بدن کو ملنا، بالکل. بہنوں بھائیوں کو ملنا جو خون کے تو آپ کے رشتے نہیں ہیں مگر ایک طرح سے مسیح کے خون کے باعث تو ہم خاندان ڈیفینیٹلی ہیں. Exactly. وہ چیز نہیں ملتی. کیا خیال ہے روت؟ جی بالکل، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے فونز پر ہی ہم بائبل کھول لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ رسپیکٹ جو ہے نا کلام کی، جو ہم بائبل مقدس ہاتھ میں پکڑ کے اس کو پڑھتے ہیں اور سارا، وہ نہیں رہتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم چرچ اپنے بچوں کو نہیں لے کے جاتے ہیں تو بچوں میں ایک جو خاص خدا کے گھر پہ جا کے اس کی پریزنس کو فیل کرنا، وہاں سے بلیسنگز لینی، فیلوشپ ہے ہر طرح سے، تو چرچ لے کے جانا بچوں کو بہت ضروری ہے. ان کو اگر ہم بچپن سے ہی عادت ڈالتے ہیں نا تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ وہ ان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے. میں ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ جو ہے وہ انٹرنیشنلی چرچ پر کنڈکٹ کی گئی، اسے پڑھ رہی تھی، اور اس میں جو ریسرچر ہے اس نے لکھا کہ جو بچے شروع سے سنڈے اسکول جاتے ہیں، ان کی زندگی کی ایک روٹین بن جاتی ہے اور پھر وہ سنڈے سروسز اٹینڈ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں جو ڈسپلن دیکھا جاتا ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہے ان لوگوں کے جو گرجا گھروں میں نہیں جاتے. ان بچوں کا ایک ردم بن جاتا ہے. بالکل. اور یہاں پر میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی ان والدین کو جو اپنے بچوں کی جسمانی اور سیکولر ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی ضروریات پر کمپرومائز نہیں کرتے. اور اگر آپ اس ایریا میں کمزوری محسوس کرتے ہیں اور کاہلی کر رہے ہیں تو یہ آج آپ کے لیے چیلنج ہے. اپنے بچوں کو ضرور گرجا گھروں میں لے کر جائیں، سنڈے اسکولز میں لے کر جائیں. جب وہ بڑے ہوں گے تو آپ کا شکریہ ہی ادا کریں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ایک اچھی جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہمارے لیے رکھی ہے. اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، ان کی کہانی آگے چلتی ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے ایپیسوڈ کا فائنل کلپ دیکھیں، ہمارے ساتھ رہیے، ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آئیے چلتے ہیں آج کے فائنل کلپ کی طرف. اور میں نے اپنا وعدہ پورا کیا جب مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں. میں حاملہ نہیں ہو سکتی تھی.
तो मैं दर्द भरे दिल से हर साल ज़ियाफ़त के दौरान हैकल में जाती थी। फिर एक दिन मैंने पूरे दिल से दुआ की कि ए खुदा, अगर तू मुझे औलाद देगा तो मैं उसको तेरे हुजूर पेश कर दूंगी। जब वो पैदा हुआ तभी? उसी साल में मैंने अपना वादा पूरा किया। लेकिन आप तो अभी भी उसको याद करती होंगी। वो तब तक हमारे साथ रहा जब तक वो खुद को संभालने के काबिल नहीं हो गया, और फिर वो चला गया, और तब से वो उस सिला में खुदा की खिदमत कर रहा है। हम उसे मिलने जाएंगे। मुझे अपने साथ लेकर जाएंगी? हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। हन्ना किस कदर स्वीट बातें करती है, और याद करने के साथ साथ वो उस वफादारी के वक्त को भी जो है बतौर गवाही उस बच्ची को बता रही है। तो जब हम खुदावंद के हजूर अपने वादों को पूरा करते हैं तो ये गवाहियाँ बन जाते हैं और दूसरों के लिए इनकरेजमेंट का वसीला होते हैं। बिल्कुल, और ये इसलिए भी गवाही जो इंसान खुद शेयर करता है वो तो है, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी खुद एक गवाही बन जाती है। जैसे कि हम हन्ना की ज़िंदगी में देख रहे हैं, उसने उस औलाद को जो उसने खुदावंद से मांगी थी, तो खुदावंद ने वो जब उसने इबादतगाह में उसको छोड़ा, उसके बाद भी वो उसको जो है औलाद की नेमत से मामूर करता रहा। और हम देखते हैं कि उसके बाद भी उसने जो है हन्ना को औलाद बख्शी। तो ये यकीनन खुदा की वफादारी और फिर हन्ना की वफादारी का एक मुंह बोलता सबूत है कि हन्ना को खुदा ने किस तरह औलाद की सूरत में सरफराज किया। बिल्कुल, और ये एक एतमाद का इजहार है यस, कि मैं एतमाद रखती हूँ खुदावंद के जो बच्चा तूने मुझे दिया है, अगर मैं इसको तुझे लौटा रही हूँ और इसको हैकल में इबादत खाने में मैं छोड़ कर आ रही हूँ, तो तू मेरे से ज़्यादा इस बच्चे का जो है वो ध्यान रखेगा। हाँ जी रितमा, और कई दफ़ा हम देखते हैं अपने ख़ानदानों में कि जो बच्चों के हमारे बच्चों की नानियाँ और दादियाँ होती हैं ना, वो नहीं कुछ कहने देती हैं। इवन कि मैंने अक्सर देखा है कि अगर किसी बात पर मैं अपने बच्चों को डांट रही हूँ और मेरी अम्मी पास है ना, वो उल्टा मुझे डांटने लग जाएंगी। या अगर बच्चों को कुछ कहा जा रहा है तो जो अगर उनकी बड़ी मामा बोलते हैं वो अपनी दादी को, तो अगर उनके बड़ी मामा पास है ना तो वो उदास परेशान हो जाती हैं और वो मुंह बना के बैठ जाती हैं कि क्यों डांटा है बच्चों को। तो कई दफ़ा ना हमारे मतलब जो बड़े हैं उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि हमें जब पेरेंट्स बच्चे को कुछ सिखा रहा है तो थोड़ा सा अवॉइड करें, बजाय के लाड प्यार में, और फिर बच्चा उसको ईजी लेता है, पेरेंट्स की डांट को ना ईजी लेता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फुकदान है हमारे ख़ानदानों में बिल्कुल, कि जॉइंट हम फैमिली सिस्टम जॉइंट में फैमिलीज एक ये चैलेंज है जहाँ पर बहुत सी बरक़ात का वसीला है कि फैमिली इकट्ठी है, बच्चे ज़्यादा मोहब्बत लेते हैं ग्रैंड पेरेंट्स से, मगर वहीं तरबियत में ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। माएँ बेचारी अपने ही बच्चों को किसी अच्छे बुरे से कहते हुए उनको झिझक होती है कि ये घर में 3 जो बड़े हैं इन्होंने तो मेरे दुआले हो जाना है, मैं बच्चे को कैसे कहूँ, मगर बच्चों को इससे गलत शय मिलती है। और फिर जब बच्चा बाहर जाके वो गलत हरकत करता है तो फिर जिम्मेदारी वो बड़े 3 नहीं ले रहे होते या ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, लोगों ने ये कहना है कि माँ ने या बाप ने कुछ नहीं सिखाया और बिल्कुल। तरबियत नहीं की। तो अगर आप हमें देख रहे हैं और आप जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा हैं तो अच्छी बात है, खुदावंद इसको बरकत के लिए भी इस्तेमाल करता है, मगर माँ बाप को जो रिक्वायर्ड स्पेस है वो दीजिए। बिल्कुल, आप नाना नानी दादा दादी मोहब्बत करते हैं, बाकी रिश्ते भी मोहब्बत के रिश्ते हैं, मगर तरबियत में माँ बाप को करने दीजिए और बच्चों को बुरी बात से टोकें। ये कोई मेरे ख्याल से लाड प्यार नहीं है कि बच्चा गलत कर रहा है और इंसान कहे कि भाई करता चला जा। लेकिन मैं आपकी जो पहले आपने बात कही उसके ताल्लुक से थोड़ी सी उसमें एडिशन करना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि लाड प्यार में हम बच्चों को बिगाड़ देते हैं। अच्छा, अब बात हम जैसे हन्ना की कर रहे हैं ना, उसने एक वादा किया खुदावंद के हुजूर, उसको पूरा किया और बड़ा फलदार तरीके में उसको पूरा किया। यानी उसने खुदावंद के ममसू के तौर पे उसको पेश किया। तो जब तक वो दूध पिलाती रही, वो यकीनन इसके ताल्लुक से बिल्कुल रेडी थी कि ये खुदा के हुजूर में जाने को है, तो वो उसको उसी तरह से उसकी तरबियत करती रही। लेकिन जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही वादा कर लेते हैं जज्बाती होके। बच्चे की सूरत देखी इतने सालों के बाद तो वो कहते हैं जी खुदावंद ये तेरा ही है, लेकिन खुदा के काबिल रहने नहीं देते हैं अपने लाड प्यार की वजह से। उसकी इस तरह से तरबियत करते हैं कि जिसको कभी खुदा के लिए उन्होंने ठहराया है, मुकर्रर किया है कि ये बड़ा होके तेरी खिदमत करेगा,
وہ خدمت کے نام سے کوسوں دور ہوتا ہے، اس کو کوئی پہچان ہی نہیں ہوتی ہے، حالانکہ وہ ان کے جو پرسنل ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ اس کو اسپوائل کر دیتے ہیں اپنے لاڈ پیار کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ کیونکہ وہ ایکچولی اس وعدے کو سنجیدہ لیتے ہی نہیں ہیں جو انہوں نے خداوند کے حضور میں کیا تھا۔ لیکن یہاں پہ ہم حنا کے کردار سے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ جذباتی فیصلہ نہیں تھا اس کا، لیکن اگر اس نے جذبات کی رو میں اس کو کیا بھی تو اس نے اس کو نبھایا، اس بالکل کو پورا کیا۔ صحیح بات ہے. اگر آپ کسی بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو اسی طرح سے ٹرین کریں گے، اس کو Yes. وہی سبجیکٹس دیں گے، آپ کوشش کریں گے یہ ایسے لوگوں سے ملے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم نے اس کو خداوند کی حضور خدمت کے لیے دیا اور آپ اس کو متعارف نہیں کرواتے، تو جب بچے کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر بڑے ہو کر وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا، رائٹ، اور پھر ہم بلیسنگ کی بجائے بہت سے کرسز کو اٹریکٹ کر لیتے یس، ہیں، کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ تو خداوند کے حضور وعدہ کرنے میں جلدی نہ کر، لیکن اگر وعدہ کیا ہے تو پھر خداوند کے حضور اپنی منتیں یا اپنے وعدوں کو پورا کر. یہ ایک سیریس میٹر ہے. اگر آپ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ نے زندگی میں کسی موڑ پر خداوند سے وعدہ کیا تھا مگر اسے پورا نہیں کر سکے، تو شاید آج وقت ہے کہ آپ اس بات کے لیے خداوند کے حضور معافی مانگیں، اور یہ ایک یاد دہانی ہو سکتی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس وعدے کو پورا کریں. اور یہی آج میرے دل پر بوجھ بھی ہے، ہم نے یہ کنورسیشن بھی کی ہے. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گی، اور یاد رکھیے کہ خداوند وفادار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی وفاداری سے اپنے وعدوں کو پورا کریں تاکہ وہ ہمیں برکت دے. سو آئیے ہم دعا کریں. آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو جو وعدوں میں سچا ہے، وفادار ہے، اور جو کچھ تو نے حنا کی زندگی کے ذریعہ سے سمویل کے لیے کیا. درخواست کرتے ہیں خداوند ہم چاروں بہنیں متفق ہو کر اپنی ان عزیز بہنوں کے لیے جو بے اولادی کے دکھ میں سے گزر رہی ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں خداوند تو ان کو اولاد جیسی میراث بخش دے، اور ان کے سینگ کو بھی حنا کی طرح بلند کر اے باپ. ان بے اولاد جوڑوں کو برکت دے اور ان کے گھروں کو تو خوشی سے بھر دے. درخواست کرتے ہیں ان والدین کے لیے جنہوں نے تیرے حضور وعدے کر رکھے ہیں، اے باپ وہ اپنے بچوں کی پرورش اس راہ پر کریں جس پر کہ تو چاہتا ہے، اور ہمیں یہ بطور کمیونٹی شعور بخش دے. ہم اس بات کو جانیں کہ یہ برکت تیری طرف سے ہے. اے باپ تو اپنے وقت پر دیتا ہے، اور کوئی انسان، کوئی دھاگا، کوئی تعویذ ہماری مدد نہیں کر سکتا. تو قادر مطلق ہے. سب کے ساتھ ہو اور ہمیں اپنے وعدوں کو تیرے حضور پورا کرنے کی توفیق بخش. مسیح یسوع کے نام میں آمین. امید کرتے ہیں آج کی ساری ڈسکشن آپ کے لیے برکت کا وسیلہ ہوگی. خداوند میں خوش رہیے، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیے اور اپنے وعدے خداوند کے حضور پورے کیجیے. خداوند آپ کو برکت دے. ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے کردار کے ساتھ اور بہت سی بابرکت باتوں کے ساتھ.